نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 123۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہیں اور تمہارے اندر سختی پائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ کافروں سے لڑو، تو پہلے تو ان لوگوں سے لڑو جو مرکز اسلام کے قریب تر ہیں، یعنی جو عرب ہیں، عرب کے علاقے آس پاس کے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جنگ شروع کی تو جزیرۃ العرب سے ابتدا کی، یعنی مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، حجر، خیبر، حضر الموت، غرض کے یہ جزیرۃ العرب کے وہ تمام علاقے تھے جن کو پہلے فتح کیا اور ان کو مسلمان بنایا، اور عرب کے قبائل دین اسلام میں جوگ در جوگ شامل ہونے لگے۔ تو اب اہل کتاب سے جنگ شروع ہونے لگی، روم سے جنگ کا ارادہ ہوا۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کے قریب رہنے والے ہیں، اس لیے اس سے بات کرنا ضروری تھی، ان کو دعوت اسلام دینا ضروری تھا۔ تو دعوت اسلام کی جو سب سے پہل انہی لوگوں سے کی، ابتدا انہی سے کی، اس لیے کہ بھی وہ اہل کتاب بھی ہیں، لیکن تبوک تک پہنچ کر آگے نہ بڑھ پائے، وہاں پر رک کے پھر واپس آ گئے، کیونکہ لوگوں میں تنگ حالی، قحط اور ناساز حالات تھے۔ پھر یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کی مصروفیت رہی، اور حجۃ الوداع سے 81 ڈیز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے قائم مقام جو وزیر یعنی جو خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور اس انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کے بعد دین میں ایک تنزل سا آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دین پہ پھر استقامت عطا فرمائی، اور مرتد لوگوں کو پھر دین کی طرف لے کر آئے۔ جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا ان سے آپ نے جہاد کیا، ان کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑی، اور جو لوگ دین کے مسائل سے ناواقف ہو گئے تھے ان کو واقف کر دیا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو فرائض تھے ان کی تکمیل کی گئی۔ پھر اسلامی لشکر کو روم کی طرف بھیجا جو صلیب پرست تھے، اور اہل فارس کی طرف بھیجا جو آتش پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ان ممالک پر فتح بخشی، اور کسریٰ اور قیصر اور ان دونوں مذہبوں کو ذلت نصیب ہوئی، اور ان دونوں ملکوں نے جو خزانے جمع ہوئے ان دونوں ملکوں سے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے خبر دی تھی۔ چنانچہ اس پیشن گوئی کی تکمیل ہوئی، اور یہ تکمیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہوئی۔ پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب ان کے جانشین بنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ذریعے بھی حضرت عمر کے ذریعے بھی کفار و ملحدین کو بڑی ذلت پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین اور سرکشوں کا قلع کما کیا، ان کی ساری سلطنتوں پر شرکن غلباً غالب آ گئے، اور قریب اور بعید کے تمام ملکوں کے خزانے اور اموال مرکز اسلام کی طرف کھینچ لائے۔ یہ ساری دولت حسب احکام شرع مستحق لوگوں اور واجبی امور میں صرف ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہے تو نیک نام رہے، مر گئے تو شہید ہو گئے۔ اب مہاجرین اور انصار نے بالاتفاق امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی اسلام کو بڑی زینت اور نیک نامی حاصل ہوئی۔ دنیا میں انسانوں پر حجت اسلام غالب آ گئی، اور انہی کے زمانے میں مشرق سے مغرب تک اسلام کا بول بالا ہوا، اور کلمۃ اللہ کا روب ہر جگہ انسانوں پر چھا گیا، اور مسلمان جو ہیں وہ اور کبھی کسی قوم پر مسلط ہوتے، کبھی کسی اور پر، یا ایسی ہی قوم جو ان کافروں اور سرکشوں سے جوڑ توڑ رکھتی رہی،
یہ اللہ کے اس تحت کے مطابق تھا، یعنی کافروں سے قتال میں نہایت سختی کا برتاؤ کرو، اس لیے کہ مومنین کامل وہ ہے جو اپنوں پر شفیق ہو اور کافروں پر سخت ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خندہ جبین بھی ہوں اور قتال کرنے والا بھی ہوں، یعنی دوستوں کے لیے خوش مزاج ہوں اور دشمنوں کے ساتھ جنگجو ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں سے قتال کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور یقین رکھو کہ اگر تم اللہ سے ڈر رہے ہو، اس کی اطاعت کی، تو ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 124۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض منافقین آپس میں کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا۔ یعنی اس سے پہلے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 2 میں اہل ایمان کا ذکر اس حوالے سے ہو چکا ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ منافقین ان پر طنز کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ جب بھی کوئی تازہ وحی نازل ہوتی ہے تو یہ مذاق اڑاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اس صورت کو سن کر کس کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جو لوگ واقعی ایمان والے ہیں وہ ان کے ایمان میں اضافہ یقیناً ہوتا ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یعنی اللہ کا کلام سن کر حقیقی مومن کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے اور ہر وحی کے نازل ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں مزید انہیں نوازا ہے اور ان کے ایمان کو جلا بخشی ہے۔ یعنی وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو یہ خوشی ہوتی کہ اگلے جو وحی نازل ہوئی ہے یا اگلے کلام میں کیا بات ہے، کیا چیز ہے، اس کا تجسس ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر کی جو آیتوں کا ہم نے جو مطالعہ کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس صورت میں منافقین کی ظاہری اور باطنی جو خباثتیں ہیں ان کے بہت سے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اسی لیے اس صورت کا نام فادح بھی ہے، یعنی ایسی صورت جو منافقین کے عیوب کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں جب کوئی نئی صورت منافقین کے بارے میں نازل ہوتی اور انہیں خبر ہوتی تو آپس میں بیٹھ کر مذاق اڑاتے اور کہتے کہ بھئی اس صورت کے نزول کے بعد تم میں سے کس کا ایمان میں اضافہ ہوا، اور منافقین یہ بھی کہتے، یہ بھی بات بعض مسلمانوں سے کہا کرتے کہ یہ جو نئی صورت نازل ہوئی ہے تو کون سا تمہارے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، اور ان کا مقصد انہیں اسلام سے برگشتہ کرنا تھا، اور یہ بھی کہتے کہ کوئی ایسا دین تو نہیں ہے جس کی خاطر انسان جو ہے آدمی دن کا چین اور رات کا سکون کھوئے اور اپنی جان جو ہے وہ جوکم میں ڈالے۔ یعنی مسلمانوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ یعنی یہ پوچھتے تھے مذاق کہ بھلا ان مسلمانوں کے اندر کون سا مزید ایمان اور مزید خوبی پیدا ہو گئی ان صورتوں سے، یہ جو نئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں مزید ایمان مسلمانوں کے اندر یقیناً پیدا ہوا ہے اور یہ اس سے خوش بھی ہیں، مسلمان اس سے خوش بھی ہیں۔ بے شک، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 125۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے تو وہ ان کے اندر کی گندگی پر مزید گندگی کا اضافہ کر دیتی ہے اور مرتے ہیں وہ اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذاق کا اور یہ استہزاء کرنے کا جو ہے یہ جواب دیا ہے کہ ہاں قرآن پاک کی آیتیں اور یہ صورتیں اہل ایمان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اس لیے کہ ہر صورت، ہر آیت میں کوئی ایسی مفید بات اور نصیحت ہوتی ہے جو انہیں پہلے سے معلوم نہیں ہوتی، اور وہ اپنے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے دنیاوی اور دینی فوائد پا کر خوش ہوتے ہیں۔ اور محدثین کا بھی رائے یہی ہے کہ مومن کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ امن صلح ایمان میں داخل ہے تو یہ بات بالکل واضح ہے، اور آدمی جتنا زیادہ عمل کرتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ بڑھتا ہے۔ لیکن منافقین کا حال مومنوں سے بالکل مختلف ہے۔ جب قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کا نفاق بڑھتا چلا جاتا ہے،
اس سے بڑھ کر ان کی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو چیز اہل ایمان کو زندگی دیتی ہے وہی ان کے دلوں کو اور مردہ بنا دیتی ہے، بالآخر ان کی جو موت ہے وہ کفر پر ہوتی ہے۔ یعنی یہاں کیا ہے کہ یعنی جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے تو ان میں اس آیت کی روح سے شک میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یعنی قرآن تو مومنوں کے دلوں کے لیے شفا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ایمانداروں کے لیے قرآن ہدایت و شفا ہے، کافروں کے کان تو قرآن کی طرف سے بہرے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہیں، گویا وہ بہت ہی دور سے پکارے جا رہے ہوں، سن ہی نہیں سکتے۔ یعنی کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ جو چیز دلوں کو ہدایت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ جو ہے ان کافروں کے لیے گمراہی، ہلاکت اور ضلالت کا سبب بن جائے۔ جیسے کہ بیمار کو اگر اچھی غذا بھی دی جائے تو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اسی لیے قرآن جو ہے وہ نیک دلوں کے لیے، اچھے دلوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے، اور جن کے دل میں درد مرض ہے اور جو اس کی طرف دیکھتے نہیں تو ان کو اور گمراہی کی طرف وہ لے جاتا ہے۔ اس کی مثال یہی بتائی گئی ہے کہ اچھی غذا جو ہے اگر بیمار کو دی جائے تو وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کے لیے روشنی بنا دے، ہماری آنکھوں کے لیے جلا بخشنے والا بنا دے، اور ہماری بیماریوں کے لیے دوا بنا دے، ہمارے گناہوں کو مٹانے والا بنا دے، اور آگ سے نجات دلانے والا بنا دے، اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 126، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ منافقین دیکھتے نہیں کہ ہر سال انہیں آزمایا جاتا ہے ایک بار یا دو بار؟ یعنی قتال کا مرحلہ ہو یا کوئی کسی بھی قسم کی آزمائش کا موقع ہو تو وقفے سے سال میں ایک یا دو مرتبہ منافقین کے امتحان کا سامان ہو ہی جاتا ہے، اور جس سے ان کی منافقت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی منافقین کی کم عقلی تو دیکھو، سال میں ایک یا دو بار جو ہے ان کو فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور ان کی سازشوں کا پردہ فاش کر دیا جاتا ہے، پھر بھی یہ لوگ سبق حاصل نہیں کرتے اور یہ گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ یعنی ہر سال ایک یا دو بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جہاد کرتے ہیں اور مسلمانوں کو فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو منافقوں کے دل میں چرکے لگتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں، نہ ہی وہ توبہ کر کے صدق دل سے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی صورت اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں یا جہاد کے بارے میں کوئی احکامات نازل ہوتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو منافقین موجود ہوتے ہیں وہ کنکھیوں سے یا اشاروں میں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں۔ هل يراكم من احد ثم انصرفوا، کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر وہاں سے وہ کھسک جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی صورت منافقین کی موجودگی میں نازل ہوتی ہے تو یہ بطور مذاق یہ اللہ کی وحی کا انکار کرتے ہیں اور آنکھوں میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اور یہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہیں کہ ہم ہنسی ضبط کرتے کرتے تھک گئے اور انہیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی ہنستا ہوا دیکھ نہ لے، اس لیے دیکھو، اور اگر دیکھ نہ لے، اور اگر ہمیں کوئی مسلمان دیکھو تو صحیح، کوئی مسلمان تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان ہمیں دیکھ لے تو جلدی یہاں سے نکل چلیں۔ چنانچہ
وہاں سے وہ کفر اور نفاق کو مزید دل میں بڑھاتے ہوئے اپنے ساتھ یعنی مزید کفر اور نفاق کے ساتھ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو اس ظالمانہ اور غیر منصفانہ رویے کا انجام بد انہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ جو دلوں کا مالک ہے ان کے دلوں کو حق قبول کرنے، اسلام قبول کرنے سے یکسر محروم کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ حق کو دیکھتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ آیت نمبر 128۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اے لوگو دیکھو، آ چکا ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول، بہت بھاری گزرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری تکلیف، یعنی کہ ہر وہ چیز جو تمہیں مصیبت اور ہلاکت سے دوچار کرنے والی ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نہایت ہی شاق گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی ہلاکتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور دونوں کی سعادتوں سے بہرامند دیکھنا چاہتے ہیں، یا دین اور دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے بہت حریص ہیں، اہل ایمان کے لیے شفیق بھی ہیں اور رحیم بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خیر، ساری خوبیاں اور ساری بھلائیاں تم لوگوں کو عطا فرمائے۔ بے شک اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین پر اپنا احسان ظاہر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی انسانوں کے لیے انسان ہی رسول بنا کے بھیجے، کوئی فرشتہ نہیں بنا کے بھیجا، یعنی انسان ہی تمہاری جنس ہی سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور لقد من اللہ علی المؤمنین، اور لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ بن ابی طالب نے نجاشی سے اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفیر کسریٰ سے کہا تھا کہ اللہ نے ہم میں ہماری ہی قوم کا ایک رسول بھیجا ہے جس کے نسب سے ہم واقف ہیں، جس کی صفات ہم جانتے ہیں، جس کے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے اور اس کی صدق اور امانت سبھی سے ہم آشنا ہے، زمانہ جاہلیت سے بھی جس کے خاندان پر کوئی دھبا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سارا نسب نکاح پر بنتا ہے، نکاح پر مبنی ہے، یہی کہیں کسی صفحہ کا کوئی شائبہ نہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک میرے آباء و اجداد میں کوئی بغیر نکاح کے پیدا نہیں ہوا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی امت پر کوئی تکلیف آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت دکھ ہوتا ہے۔ یعنی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسان دین لے کر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسان دین لے کر آیا ہوں اور یہ شریعت نہایت آسان اور سہل ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر کے بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا رہتی ہے کہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ اور دنیا اور آخرت میں تم کو نفع ملے اور تم جو سرخرو ہو سکو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قدر معلومات عامہ دی کہ فرض کرو کوئی پرندہ بھی جو آسمان پر اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات بخشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے قریب کرنے والی اور دوزخ سے دور کرنے والی کوئی ذرا سی بھی بات ایسی باقی نہیں رہی جو میں نے تمہیں نہ بتائی ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں انہیں بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے ہر حرام اور ہر ناجائز چیز کے متعلق مکمل طور پہ تمہیں سمجھا دیا، اگر تم اس کے بیان کردہ محرمات سے دور نہ رہو گے تو میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ دوزخ کے شعلوں میں ایسے گھر جاؤ گے جیسے پروانہ اور شمع ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے پاس 2 فرشتے آئے جب کہ آپ سو رہے تھے، ایک پائنتی کی طرف بیٹھ گیا اور ایک سرہانے کی طرف۔ پائنتی یعنی پاؤں کی جگہ پر۔ پائنتی والے
فرشتے نے سراہنے والے سے کہا کہ ان کی اور ان کی امت کی کوئی مثال حال بیان کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی امت کی کوئی مثال بیان کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال امت کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ لوگ سفر کرتے ہوں، ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے ہوں، زیادہ راہ بھی ختم ہو گیا ہو، کچھ باقی نہ رہا ہو، نہ آگے سفر جاری رکھ سکتے ہوں، نہ واپس ہونے کی کوئی صورت ہے۔ ایسے میں ایک مرد خوش باش ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، کیا میں تمہیں یہاں سے نکال کر ایسے باغوں میں نہ لے چلوں جو سرسبز اور شاداب ہوں گے، نہریں اور حوض ہوں گی؟ کیا میرے ساتھ چلو گے؟ وہ بڑی خوشی سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ انہیں لے چلتا ہے، وہ انہیں سرسبز شاداب باغ میں لے جاتا ہے۔ وہ خوب میوے کھاتے ہیں، پانی سے سیراب ہوتے ہیں، خوب پھلتے پھولتے ہیں۔ پھر وہ ان سے کہتا ہے، کیا میں تمہارے ساتھ اور خیر خواہی نہ کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ بالکل، تو کیا تمہیں ایسے سرسبز باغ اور شاداب جگہ نہ لے جاؤں؟ اب سنو، آگے اور باغات ایسے ہیں اور اس سے بھی زیادہ پربہار ہیں اور زیادہ شاداب حوض ہیں، آؤ تمہیں وہاں لے چلوں۔ تو بعض نے کہا کہ تم نے پہلے بھی سچ کہا تھا اور اب بھی تم سچ کہہ رہے ہو، ہم ضرور تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ ہم تو یہیں اچھے ہیں، بس ہم یہیں ٹھیک ہیں، یہاں سے آگے جانے کی ہمیں تمنا نہیں اور کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے دیوانے ہو گئے ہیں اور ان کو عاقبت کی بھی خبر نہیں، اور یہاں رہ گئے ہیں اور یہاں کی ان کو، یعنی یہاں وہ زیادہ خوش ہیں اور دنیا میں وہ کھو گئے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات پیش کی گئی ہیں۔ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کنانہ کو اولاد اسماعیل سے چن لیا، اور قریش کو اولاد کنانہ سے، اور بنی ہاشم کو قریش سے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں تمام اچھوں میں اچھا ہوں، اور روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں، آدم سے لے کے میرے باپ ماں تک میری پیدائش میں زنا داخل نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت یہ بتائی گئی ہے کہ آپ پر ہر وہ بات شاہ گزرتی تھی جس سے امت مسلمہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نمبر 3، آپ کی تیسری صفت یہ ہے کہ آپ دل سے تمنا کرتے ہیں کہ آپ کی امت جہنم میں نہ ڈالی جائے، اور یہ بھی تمنا کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی طرف اپنی امت کی رہنمائی کریں۔ اور چوتھی صفت یہ کہ آپ مومنوں کے لیے بہت ہی رحم دل ہیں، اسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ وہ عمل صالح کریں، گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، تاکہ اللہ کی جنت کے حقدار بنیں۔ آمین۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 129، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ بے شک اللہ کی عرش کی کیفیت اور عظمت ہماری تصور میں نہیں آ سکتی۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا گیا تھا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کی ان تمام خوبیوں کے باوجود اگر عرب کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں تو آپ کہہ دیجئے، میں تمہارے کرتوتوں سے بری ہوں اور اپنا اور تمہارا جو معاملہ ہے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جو ہر حال میں میرے لیے کافی ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس سے پیٹ پھیر لیں تو کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، میں تم پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اللہ ہر شے کا مالک اور خالق ہے، وہ رب العرش العظیم ہے، اس کا عرش بہت ہی عظیم ہے، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اس کے عرش کے تلے ہے، ساری مخلوق اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کا علم ہر شے پہ محیط ہے۔ یعنی اسی اللہ پر میں نے توکل کیا، یعنی جو اللہ کو تھام لے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے تمام پیغمبروں نے بھی اپنے دین کے جو کام کیے، دین کے کام کے لیے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، یعنی اللہ کے بھروسے ہی ان لوگوں نے سارا کام کیا، ان کا توکل ہمیشہ اللہ ہی پر تھا۔
جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 میں کہ اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ وہ وہ ہمیں راہیں دکھا چکا ہے، اور ہم ان کی ایذاؤں پر ضرور صبر کریں گے، یعنی تکالیف پر ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو، اور توکل کرنے والے تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، یعنی توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر ہمیشہ توکل کرنا چاہیے۔ یعنی یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اسی طرح اسی سورہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سارا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور جس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہر اعتبار سے اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اس طرح سے مختلف طرح کے لوگ سامنے آئے، کچھ تو مخلصین، سچے اور صادق مومنین تھے، پھر کچھ منافقین اور کچھ کمزور ایمان والے لوگ تھے۔ اس صورت کے آغاز میں مشرکین سے برات کی گئی اور ان کو چیلنج کیا گیا کہ اب بھی توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے، اب بھی توبہ کر لو۔ پھر منافقین کو بھی توبہ کرنے کی دعوت دی گئی، توبہ کرنے کا موقع دیا گیا اور ان سے بھی کہا گیا کہ توبہ کر لو۔ اسی طرح مخلص مسلمان مومنین جو تھے ان سے کچھ کمی اور کوتاہی رہ گئی تو ان سے بھی کہا گیا کہ توبہ کر لو، تو ان کے توبہ کرنے کا بھی صورت میں ذکر ہے۔ یہ ساری صورت دراصل ہمیں توبہ کی دعوت دیتی ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ غلطی ہو جائے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اگر وہی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو کوئی بھی ہمیں معاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے غلطی کے بعد اللہ سے فوراً توبہ کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنے کے بعد دین پہ استقامت اختیار کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور دین کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔